بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے آپ کا میزبان اللہ بشکلیار۔ آج میں آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے متعلق بتاؤں گا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی، یوم اول سے لے کے آج تک اس کی کتنی تعمیریں ہوئیں، اور اس کی جو تعریف ہے، اس حرمت اور تقدس والے گھر کی عظمت کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلا گھر جو عبادت کے لیے انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ اس کا قدیم نام بیت العتیق بھی ہے اور بیت الحرام بھی ہے، اور بیت العتیق کے معنی یہ ہے کہ قدیم اور آزاد اور معزز اور مکرم گھر۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت پانی کی سطح سے سب سے پہلے کعبہ کا مقام نمودار ہوا، پھر اس کے بعد زمین پھیلا دی گئی۔ قرآن حکیم میں کعبہ کا تعارف جو ہمیں کرایا گیا ہے وہ ایک حرمت والے گھر کے نام سے کرایا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا محترم اور مکرم اور معزز گھر ہے۔ اس کے احترام کی حدود اور قیود جتنی ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا۔ محترم ناظرین، کعبہ شریف جس مقدس اور مکرم شہر میں ہے وہ مکہ مکرمہ، وہ ہمیشہ مذہبی، معاشی، تمدنی زندگی کا مرکز رہا ہے۔ ایام جاہلیت میں عربوں میں جتنی اخلاقی پستی یا بدامنی کا دورہ تھا، لیکن بیت اللہ کی حرمت اور تقدس کی وجہ سے مکہ مکرمہ پر امن شہر تھا۔ یہ مکہ مکرمہ ایک ایسا عظیم شہر ہے جو زمین کے وسط میں ہے، اور جبکہ کعبہ شریف اس نقطے کی مانند ہے جو کسی دائرے کے وسط میں ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع ہے، اس لیے اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیت المعمور کا سایہ بھی ہے۔ قدرتی طور پر یہ ہیرے کی شکل سے مشابہ مکہ مکرمہ ایک مستطیل نما شہر ہے جو سعودی عرب کی مغرب کی جانب سرزمین حجاز کی ایک ایسی وادی کے دامن میں واقع ہے جسے چاروں جانب سے پہاڑوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ اس شہر کی قدرتی حفاظتی دیوار ہیں۔ رب العزت نے خانہ کعبہ کو وہ شان اور شوکت عطا فرمائی کہ اسے اپنی عظمت اور جلال کا مرکز فرمایا، اور اس میں جو بھی شخص داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے، یعنی اسے امن میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی مبارک گھر ہے جسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ان کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی شہر سے آپ نے ہجرت بھی فرمائی، لیکن ہجرت کے باوجود بھی آپ نے مکہ مکرمہ اور کعبہ سے اپنا تعلق اور اپنا دل انہی سے جوڑے رکھا، اور ہر وقت آپ اپنے رب سے اپنے قبلہ یعنی کعبہ جو اول تھا ہمارا، کعبہ ابراہیمی جو تھا، اس کی دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین مجھے وہ اسی طرف لوٹا دے، جیسا کہ پھر اللہ نے بعد میں بیت المقدس کی بجائے پھر مدینہ شریف جانے کے 16-17 ماہ بعد آپ کو حکم دے دیا کہ آپ مکہ مکرمہ کی طرف رخ انور کر کے ادھر نماز پڑھیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ سے مراد کعبہ شریف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین میں رکھا۔ کعبہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ دوبارہ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چھت کے اس کی تعمیر فرمائی، جس کی لمبائی 22 فٹ اور چوڑائی 11 فٹ تھی اور بلندی 9 فٹ تھی۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ سب سے پہلے جو مسجد روئے زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد پھر بیت المقدس اور باقی چیزیں بنائی گئی، اور بیت المقدس جو ہے نا وہ 40 سال بعد میں مسجد اقصی جو ہے نا وہ تعمیر ہوئی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح کعبہ جو کہ مشرق و مغرب میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے،
مسجد الحرام کے تقریباً وسط میں پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو اس مبارک گھر کے پڑوس میں بسایا تو اس وقت آپ نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، الہ العالمین، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حکم سے اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا ہے، اب تو انہیں دین حنیف اور دین فطرت جو اس کی طرف تو ان کو قائم رکھنا۔ اور یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ ہمیشہ دینی و دنیاوی برکتوں کا سنٹر رہا ہے۔ ہر وقت یہاں ہدایت و برکات کی شعائیں پھیلتی رہتی ہیں، ہر لمحہ دینی و دنیاوی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ ہمیشہ امن عالم کا مرکز یعنی سنٹر آف ورلڈ پیس رہا ہے۔ یہ مقدس مقام، اسی کی طرف رخ کر کے پورے عالم اسلام سے دنیا مسلمان نماز اسی رخ پڑھتے ہیں، اسی کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہی دن سے لے کے آج تک متعدد دفعہ اس کی تعمیر ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔